السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ وفي حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة۔ محترم سامعین کرام، انسان کی آخرت بنانے میں، اس کی زندگی سنوارنے میں، اس کو جنت الفردوس کا حقدار بنانے میں، اس کی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے میں، قیامت کے دن سایہ پانے کے لیے صدقہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں فرماتا ہے کہ تم صدقہ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے، اور تم کہو کہ اے پروردگارا، تو ہم کو تھوڑی سی مہلت دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر صدقہ کریں اور نیکوں میں سے ہو جائے۔ اس آیت میں 2-3 باتیں غور کرنے کی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ جب انسان کا جو صدقہ ہے وہ موت کے وقت قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر کہ صدقہ کرنا چاہیے، جو مطلب ہم جو تم کو مال دیتے ہیں اس میں سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں 2 طرح کے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ ایک تو وہ جن کے پاس مال ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے کے بہت سے فوائد ہیں جو اس آیت میں بھی ہے اور حدیثوں میں بتائے گئے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا وَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ پروردگارا کہ تو ہم کو تھوڑی سی مہلت دے کہ ہم دنیا میں جا کے صدقہ کریں۔ بات کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو ہم کو تھوڑی سی مہلت دے تاکہ ہم دنیا میں جا کے کچھ نیکی کریں، اور اس نیکی میں بھی وہ صدقے کو خاص کرتا ہے۔ اس سے ہم کو صدقے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صدقہ کرنا چاہیے جب انسان کے پاس مال ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے روز اترتے ہیں، اس میں سے ایک فرشتہ اس شخص کو دعا دیتا ہے جو یتیموں پر، مظلوموں پر، مجبوروں پر خرچ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ تو اس خرچ کرنے والے کو بہترین جانشین عطا فرما جو اس کے مال کو آگے بڑھا سکے اور اس کے مال میں زیادتی کر سکے۔ اور اسی طرح دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اس کے حق میں کہتا ہے جو خرچ نہیں کرتا، جو یتیموں کو مال نہیں دیتا، جو مجبوروں کی مدد نہیں کرتا، جو مظلوموں کی مدد نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو اسے برا جانشین عطا فرما جو اس کے مال کو آگے نہ بڑھا سکے اور اس کے جمع کیے ہوئے مال کو برباد کر دے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو مال جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، جو مال اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے اس میں سے ہم پر خرچ کرنا واجب ہے، فرض ہے ہم کو دینا جب ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو صدقے کے ذریعے اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقۃ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تم بیمار ہو تو تمہارے صدقے کے ذریعے اس کا علاج کرو، اور بہت سے فائدے اللہ تعالیٰ نے اس کے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے اور صدقے کے مال کو دونوں کو پسند کرتا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ دیا جائے
تو صدقے کی اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے. اس صدقے کی پرورش وہ اس طرح کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ کھجور اس کے لیے ثواب کی مقدار میں پہاڑ کے مانند ہوگا. اسی طرح افضل صدقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر، یعنی کہ تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ جب تم تندرست ہو، تم کو کمانے کی امید ہو اور تم مالدار ہونے کی امید رکھتے ہو اور فقیری سے ڈرتے ہو. اسی طرح اس کے بہت سے فائدے ہیں. صدقے کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب صدقہ ہے. قیامت کے دن 7 لوگوں کو جو سائے ملیں گے اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو صدقہ کرتا ہوگا، اور وہ ایسا صدقہ کرتا ہوگا کہ جب وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے دیتا ہوگا تو اس کے بائیں ہاتھ کو تک نہیں معلوم ہوتا ہوگا کہ اس نے صدقہ کیا ہے. اسی طرح صدقے کی مقدار یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک کھجور کے ذریعے بھی ہم آگ سے بچ سکتے ہیں. اور اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ ہم کس تقوی سے اس صدقے کو دیتے ہیں. یاد رہے کہ صدقے کی مقدار یہ اہمیت نہیں رکھتی، ہم صدقہ کس تقوی سے دیتے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے. حدیثوں میں اس کی اچھے سے تفصیل بتائی گئی ہے. اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچانے والی سب سے بہترین چیز صدقہ جاریہ ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، اس میں سے سب سے پہلا ہے صدقۃ جاریہ، کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے یعنی انسان مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے علاوہ اس کے اعمال کا ذریعہ منقطع ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے. کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی نے اگر کسی گاؤں میں کنواں لگایا ہے تو اس کنویں کے ذریعے جب بھی کوئی پانی پیے گا تو اس پانی پینے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے وہ کنواں لگایا ہوگا. اور ہر نیکی بھی صدقہ ہو سکتی ہے. راستے سے پتھر ہٹانا یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. کسی کی مدد کرنا کسی بھی طریقے سے یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. حدیث میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے. اسی طرح وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم خرچ کرو جس میں سے ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے. اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خرچ کرنا یہ ضروری ہے. خرچ کرنے کی مقدار یہ ضروری نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہے. اور ایک اور آیت آتی ہے جو سورہ جاثیہ کی آیت ہے وَيَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. اس کی تفسیر میں کسی امام علامہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے جو مطلب جب آیت نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ادھر ہی ہوتے ہیں. جب یہ سنتے ہیں تو اپنے گھر جاتے ہیں. ان کے پاس ایک کھیت ہوتی ہے جس میں ان کا گھر ان کی ساری چیزیں ادھر ہی ہوتی ہے. جب وہ یہ آیت سنتا ہے وَيَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری کھیت میرا باغ میں یہ قرض میں رکھتا ہوں. اسی طرح صحابہ میں بہت سی صدقہ کرنے کا بہت جذبہ تھا. جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں جب صدقہ کرنے کی آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مزدوری کر پیسے کماتے اور اس کے ذریعے صدقہ کرتے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ صدقہ بہت کیا کرتی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صدقہ کرنے کی اہمیت، اس کی فضیلت سے واقف کرائے اور ہم کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.